محمد بن طلحہ، سفیان اور شعبہ تینوں نے زبیر سے حدیث سنائی۔ انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ زبید نے کہا، میں نے ابو وائل سے پوچھا، کیا آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے خود سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ شعبہ کی روایت میں زبید کے ابو وائل سے پوچھنے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 221۔ منصور اور اعمش دونوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 222۔ ابو زرعہ یعنی حرم بن عمرو بن جریر بن عبداللہ البجلی نے اپنے دادا حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا، لوگوں کو چپ کراؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ معاذ بن معاذ نے شعبہ سے، انہوں نے واقد بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 224۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہم سے شعبہ نے واقد بن محمد بن زید سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کرتے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تم پر افسوس ہوتا ہے، یا فرمایا تمہارے لیے تباہی ہوگی، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 225۔ عبداللہ بن وہب نے کہا، ہمیں عمر بن محمد نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح شعبہ نے واقد سے بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو باتیں ہیں، وہ دونوں ان میں کفر کی بقیہ عادتیں ہیں، کسی کے نسب پر تاند کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 227۔ منصور بن عبد الرحمن نے شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں جریر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، جو غلام اپنے مالکوں سے بھاگ گیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا یہاں تک کہ ان کی طرف لوٹ آئے، نہ یہ کہ دوبارہ مسلمان ہو۔ منصور نے کہا، اللہ کی قسم یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، لیکن میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہاں یعنی بصرے میں مجھ سے یہ اس طرح مرفوعاً روایت کی جائے، کیونکہ بصرہ کے خارجی اس سے مطلق کفر کا استدلال کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 228۔ داؤد نے شعبی سے، انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام بھگوڑا ہو گیا ہو تو اس کے تحفظ سے اسلامی معاشرے اور حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 229۔ مغیرہ نے شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتے تھے، جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی جس طرح حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 230۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات کو ہونے والی بارش کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ
اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میرے بندوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لانے والا اور کوئی میرے ساتھ کفر کرنے والا ہو گیا، جس نے یہ کہا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے، تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستارے کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کے غروب و طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 231۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا، جو نعمت بھی میں بندوں کو دیتا ہوں تو ان میں سے ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس نعمت کے سبب سے کفر کرنے والے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں ستارے نے یہ نعمت دی ہے یا فلاں فلاں ستاروں کے سبب سے ملی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 232۔ محمد بن سلمہ مرادی نے اپنی سند سے اور عمر بن سواد نے اپنی سند سے عمر بن حارث سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت یعنی بارش نازل نہیں کرتا مگر لوگوں کا ایک گروہ اس کے سبب سے کافر ہو جاتا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ ہی اتارتا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں ستارے کے باعث اتری ہے، اور مرادی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، فلاں فلاں ستارے کے باعث اتری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو بارش سے نوازا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ شکر گزار ہو گئے ہیں اور کچھ کافر یعنی ناشکرے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور بعض نے کہا فلاں فلاں نو یعنی ایک ستارے کا غروب اور اس کے سبب سے دوسرے کی بلندی سچی نکلی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں سے لے کر اس آیت تک، اور تم اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 234۔ عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن جبیر سے روایت کی، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے اور مومن کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 235۔ خالد بن حارث نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 236۔ شعبہ نے عدی بن ثابت سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا، ان سے محبت نہیں کرتا مگر وہی جو مومن ہے، اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر وہی جو منافق ہے۔ جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ شعبہ نے کہا میں نے عدی سے پوچھا کیا تم نے یہ روایت برا رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا انہوں نے یہ حدیث مجھے کو سنائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 237۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا آدمی انصار سے بغض نہیں رکھے گا جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 238۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 239۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 240۔